بہت کچھ آپ سے شیئر کرنا ہے. آج صبح ایم شور کہ آپ سب لوگ رضوان احمد سے متعارف ہوں گے. ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی سینئر ہستی ہیں اور بہت محنت کرنے والے ہیں. وہ 10:50 پر اپنے گھر سے نکلے دفتر آنے کے لیے اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں. ہمارے لوگوں نے کوشش کی ان کا پتہ کرنے کی. آخری خبریں آنے تک ہمیں یہ بتایا گیا، یہ پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کی حراست میں ہے. اور آخری جو ان کو دیکھا گیا وہ روات کے قریب، جس گاڑی میں وہ تھے روات کے قریب اس گاڑی کو دیکھا گیا. ہم نے اپنا بیانیہ تو جاری کیا ہے، اس کے اوپر سخت پروٹیسٹ کی ہے اور اعادہ کیا ہے کہ جی ہم یہ جو ریاستی ظلم، جبر اور فسطائیت ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک دیں گے تو وہ نہیں ہوگا. یہ ان کی خواہش ہی رہے گی. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ ریاستی فسطائیت جاری رہے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ان کے آخری دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں. یہ اٹرنیٹی تک جاری نہیں رہ سکتی. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اس قسم کا جبر، اس قسم کی ننگے انسانیت حرکات اور اس قسم کی فسطائیت ایون جنرل ضیاء کے زمانے میں نہیں تھی. وہاں بھی کچھ حدود و قیود تھے جن کو خاطر رکھا گیا تھا. وہاں بھی خواتین کی عزت کو پامال نہیں کیا گیا تھا، گھر کی 4 دیواری کو ٹریسپاس نہیں کیا گیا تھا. آج کوئی حدود انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو کہ انہوں نے ٹریسپاس نہیں کی ہے. تو یہ یاد رکھا جائے گا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی تو یاد رکھے گی ہی، لیکن پاکستان کے عوام بھی یاد رکھیں گے. ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ رضوان صاحب کا پتہ چل سکے کہ وہ ایکچولی کہاں ہیں، اور پھر ان کو بازیاب کرانے کے لیے جو بھی لیگل، میں نے شعیب شاہین صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ حب سے بیجا کی جو ایک پٹیشن ہے وہ دائر کریں گے، اور باقی بھی جتنی بھی ہم سے کوششیں ہو سکیں. تو میں ونس اگین اس پلیٹ فارم سے سخت الفاظ میں احتجاج کرتا ہوں ریاست کے اداروں کی اس فسطائیت کی اور اس جبر کی، اور کہتا ہوں یہ کہ وہ رضوان صاحب کو واپس آزاد کریں تاکہ وہ اپنے کام کے اوپر آ سکیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہمارا جلسہ ہو رہا ہے یہاں. 3.5 مہینے کی جدوجہد کے بعد فائنلی کورٹ کے آرڈرز کی بیسس کے اوپر ایک فیصلہ ہوا تھا. عامر مغل صاحب جن کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، کدھر ہیں آپ؟ عامر مغل صاحب، ان کے درمیان اور جج صاحبان کے درمیان انہوں نے کورٹ میں بٹھا کے ڈی سی کے ساتھ کہا تھا کہ اب ابھی یہاں فیصلہ کریں کہ جلسہ کب ہوگا. جلسہ تو ہونا ہے، اب کریں. 6 تاریخ جو تھی وہ اس کا فیصلہ ہوا تھا، اور حکم دیا گیا تھا کہ جی اس کی بیسس کے اوپر ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کر دیا جائے. بہت کوششوں کے بعد نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ تو ہمیں پرسوں مل گیا تھا، کل صبح ملا ہے. لیکن اس کے بعد کل رات کو ہم نے جلسے کروانے کے لیے وہاں کچھ کام شروع کروایا ہے، اور آج صبح جو کرین آپریٹ کر رہا تھا اس کا ڈرائیور جو ہے اس کو ابڈکٹ کر لیا، اور ضلعی انتظامیہ کرے اور پولیس کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچے اور ہمارے کارکنان کو اور ہمارے جو وہاں ورکرز کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں. ہم اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جا رہے ہیں. اگر آپ لوگ اگر کسی آپ میں سے کوئی ذاتی طور کے اوپر آ کے دیکھنا چاہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ دیکھ لیجئے. تو ایک تو یہ این او سی دینے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے، اور اب جب کہ کورٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر انہیں بحالت مجبوری این او سی دینا پڑا، تو اب یہ ریاستی فسطائیت کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ کر کے ریاستی انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کل اپنا جلسہ نہ کر سکیں. اس پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کروں گا کہ جلسہ ہم کریں گے. یہ ہم سٹیج بنا سکیں نہ بنا سکیں، ہمارے پاس لائٹ ہو نہ ہو، جلسہ ہم حالت میں کریں گے. ہم سب کو بھی اریسٹ کر لیں، ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے. یہ جو اب عوامی موومنٹ ہے یہ اس کا آغاز ہے، اور اس کو ہم کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے. اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے بڑھے گی. تیسری جو بات آپ سے امپورٹنٹ کرنی ہے، اور اس میں میرے ساتھ میرے بیٹھے ہوئے دوست شعیب شاہین صاحب ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، شاداب جعفری صاحب ہیں، اشتیاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، شدانہ بی بی ہیں، اور فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں. یہ بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کریں گے. لیکن خان صاحب نے آج عدالت میں میڈیا کے ساتھ انگیج کیا ہے.
میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے 6 7 8 مہینے سے میں اس بات کا کیونکہ کوشش کر رہا تھا کہ 2 ایسے جج صاحبان ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ایک پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، ان کے بارے میں میری کنٹینشن ہمیشہ سے، آپ میرے ٹویٹس دیکھ لیجئے، میرے آرٹیکلس دیکھ لیجئے، میرے ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھ لیجئے، میں کہہ رہا تھا کہ ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے، نہ رکھنی چاہیے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جی کہ ان کو ریکوز کرنا چاہیے، اور اس میں بہت ساری وجوہات بھی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بارے میں تو جسٹس گلزار صاحب کا ایک 5 رکنی بینچ تھا، اس کی ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کسی بھی کیس میں بیٹھ کر کسی بینچ کا حصہ نہ بنے، لیکن یہ اس کے باوجود بینچ بنتے رہے. اس کے علاوہ میں نے کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں نے 13 وجوہات پیش کی تھی کہ کیوں قاضی صاحب کو بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور کس طریقے سے ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ایک چیز کے اوپر نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر. سو اس قسم کے جج صاحبان نے اگر ان میں کوئی شرم اور حیا ہو تو وہ ویسے ہی خود ہی اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے، لیکن یہ زبردستی ہر بینچ کا. اور آج خان صاحب نے وہاں کورٹ میں بات کرتے ہوئے میں ان کے اصل الفاظ آپ تک دہرا دیتا ہوں جو کہ انہوں نے کہے ہیں. آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں؟ میرے وکلاء نے قاضی فائز عیسیٰ کے ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے. اب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا. جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے بھی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے. ہمارے وکلاء کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ مستعفی نہیں ہوتے تو بینچ سے علیحدگی اختیار کریں. اس پوائنٹ کو ریٹریٹ ہم یہاں سے بھی کرتے ہیں، اور اس کو فردر ایلیبریٹ کرنے کے لیے میں شعیب شاہین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے بات کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رؤوف حسن صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا، اور خان صاحب نے آج بھی بات کی ہے، اس سے پہلے بھی مختلف حوالوں سے ڈسکشن ہوئی ہے. دیکھیں، کل جب ان کے اوپر اعتراض آیا کہ جی آپ کے اوپر ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ ہمارے کیس نہ سنیں. دیکھیں، 2 لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں، باعث یعنی آپ متعصب ہیں، اور دوسری ہوتی ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ 2 لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے اینی آف دی پارٹی، اور وہ اعتراض وربل ہو یا رائٹنگ میں ہو. جب اعتراض آ جائے تو جج اور وہ بینچ پابند ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا. آپ کو اگر یاد ہوگا پچھلے سال میں کیس پلیڈ کر رہا تھا عابد شاہد زبیری کا، یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، 2023 SCMR میں رپورٹ ہوئی ہے. عابد زبیری صاحب، یہ جو کمیشن بنا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا زبیری صاحب کی طرف سے میں پٹیشنر وہ تھے اور میں ان کا وکیل تھا. گورنمنٹ آف پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ ایک اعتراض لے کر رائٹنگ میں لے کر آ گئی. انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر اعتراض ہے، لہٰذا آپ کوئی ایک جج چیف جسٹس نہ بیٹھے، اور اس کی یہ ریزنز ہیں. اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل آپ کا اعتراض ہم سنیں گے. اس کے اوپر پوری طرح بحث ہوئی. اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بحث کی، جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں، اور اس کے بعد پھر میرے آرگومنٹس ہوئے، اور اس کے اوپر ایک ڈیسیژن آیا. دیکھیں، یہ ایک لیگل آرگومنٹ ہوتا ہے، یہ ایک لیگل آبجیکشن ہوتا ہے. یہ قانون کی نظر میں اعتراض کرنا، آبجیکشن ریز کرنا، اور اس کو سبسٹانشیٹ کرنا، یہ پٹیشنر سائٹ سے ہو یا ریسپونڈنٹ سائٹ سے ہو، یہ ان کا ایک حق ہوتا ہے. اگر وہ نہیں سبسٹانشیٹ کر سکیں گے تو آپ اس سبجیکشن کو ٹرن ڈاؤن کر دیں، آپ ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم آپ کا کیس پاکستان بار کونسل میں تو بھیج دیں گے، مگر ہم اس ایشو کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اور ڈیسائیڈ کیے بغیر آپ مین پٹیشن کو سن لیں، میرا خیال ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے، قانون کی نظر میں بھی وہ درست نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو اس نو کانفیڈنس کو یا اس ریکیوزل اپلیکیشن کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. That is the legal requirement of law under the constitution and the law. لہٰذا آئین کے مطابق جب آپ کے اوپر اعتراض آ گیا، اور پھر اس میں دیکھیں 2 باتیں بڑی واضح ہیں.
ایک چیز ہے آپ کا کانڈکٹ فار دی لاسٹ 1.5 ایئر، آپ بطور سینئر پیونی جج کے طور پر بھی، اس سے پہلے بطور جج بھی، اور اس کے بعد بطور چیف جسٹس بھی، وہ سارے کانڈکٹ کو دیکھا جائے گا۔ تاریخ اس کو لکھ رہی ہے، تاریخ میں آپ شاید اکتوبر کے بعد یہاں نہ ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو کٹ پتلی حکومت مسلط ہوئی ہے اس کی خواہش ہے، اور شاید چیف جسٹس صاحب کی بھی خواہش ہو کہ ان کو 2/3 میجورٹی کے ذریعے ان کو دلوا کے ان کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جائے، مگر ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اکتوبر کے بعد آپ تاریخ کا حصہ ہوں گے، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی، وقت ثابت کرے گا۔ کیا آپ جسٹس منیر کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، یہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے، یا کیا آپ ایسے ججز کی فہرست میں کھڑے ہوں گے جن کو آج ایک تاریخ کے سنہری باب کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور دوسری بات جب آپ کے اور خان صاحب کے درمیان ایک سے زائد مرتبہ لٹیگیشن ہوئی ہے، یعنی آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور آپ نے عمران خان کے خلاف پروسیڈنگز کی، اس 5 ممبر بینچ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ آبزرویشن سمجھیں، اس کو ریکمنڈیشن سمجھیں، اس کو ججمنٹ سمجھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف چونکہ آپ تعصب رکھتے ہیں، آپ نے ایسے ایسے پیپرز وداؤٹ سبسٹینشیٹ کیے بغیر اور اس کی اتھینٹسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کیے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں۔ تو اگر اس زمانے میں آپ تعصب رکھتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آج تعصب ختم ہو گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز وہ ہیں جن کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں، حالانکہ ہم نے ہائی کورٹ میں الیکشن التوا کی درخواست نہیں کی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا الیکشن کے لیے تو ہم 3 دفعہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر چکے ہیں اور تینوں مرتبہ ہمارے حق میں فیصلے آئے ہیں، اور یہ جو فیصلہ الیکشن کا آیا تھا وہ بھی ہماری پٹیشن پہ آیا تھا جو قاضی فائزہ صاحب نے دیا تھا 8 والا، اور وہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں۔ اسی طرح ہم نے کبھی نہیں کہا، لیکن وہ ریٹرننگ آفیسرز جو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تعصب رکھتے تھے، ہمارے 4700 صرف پنجاب کے لوگوں کے خلاف انہوں نے 3 MPO کے آرڈرز کیے، باقی جو بےایمانی کی ہے وہ ساری ایک طرف ہے، تو لہٰذا وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتے۔ وقت نے ثابت کیا جو ہم کہتے تھے وہ درست تھا۔ اسی طرح جو فارم 45 47 کی یہ سارا جھگڑا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ گیا ہے۔ جو الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر نے کہا جی ہمیں جوڈیشری نے پریزائڈنگ آفیسر نہیں دیے، وہ غلط کہتے ہیں، وہ لیٹرز میں نے پڑھے ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا، انہوں نے جواب دیا آپ نوٹیفیکیشن جب ڈیٹ دے دیں ہمیں بتائیں کب آپ کو چاہیے اور کتنے بندے چاہیے، انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ ریٹرننگ آفیسرز مقرر کر دیے۔ اسی طرح آپ نے اس کے اوپر جو فیصلہ دیا اور اس کے ساتھ جو بلے کا نشان چھینا وہ پوری دنیا کے سامنے اب آ چکا ہے، اس میں دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج آپ کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے ہر اس کیس میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے، آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی طریقے سے ان پروسیڈنگز کو آپ کنٹرول کریں۔ فل کورٹ کا آپ کے سامنے پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، پورا پاکستان پوری دنیا بلکہ اس کو دیکھ رہی ہے، لہذا اس حوالے سے عمران خان صاحب کا نو کانفیڈنس اور مسٹرسٹ بالکل قانون کے مطابق ہے اور وہ درست ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جلسے کے حوالے سے کل جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے پچھلی تاریخ پہ 26 تاریخ تھی، 26/6 کو انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں، اور کورٹ میں کہا، انہوں نے کہا جی نہیں باہر جائیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کریں، اور طے کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میں کل جو ہی کورٹ آرڈر آئے گا آپ کو NOC دے دوں گا۔ یہ 26 تاریخ سے لے کر 4 تاریخ تک ان کے ساتھ ہم نے 20 دفعہ رابطہ کیا موجودہ DC اسلام آباد نے، لیکن اس نے پھر آخر میں کہا جی میں عدالت میں بیان دوں گا، بیان دے کے وہ کل آئے، ان کا بندہ آ کر کے NOC لے آیا، اور یہ پرسوں کی تاریخ کا NOC تھا اور کل عدالت میں پیش کیا جس کا ہمیں پتہ چلا، اور کل عدالت میں جب پیش کر دیا تو عدالت نے ہمیں کہا کہ جی اٹ از ڈسپوزڈ آف پٹیشن کو، اب ان کو فری ہینڈ دیں اور جا کر کے آپ اپنا جلسہ کریں۔ ہمارے پاس 1 دن تھا تیاری کا جو آج کا دن ہے، لیکن کل سے میں مستقل DC صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ کل عامر مغل صاحب کو بھیجا گیا وہاں DC کے دفتر میں، ان کو کہا گیا کہ جی ADCG عبداللہ صاحب جو ہیں نا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں،
انہوں نے کہا جی اے سی بھی آ رہا ہے آپ کو لے کے جائے گا. آدھا گھنٹہ ان کو جب بٹھایا, اس کے بعد ڈی سی کے دفتر سے ایس ایچ او آ جاتا ہے تھانہ رمنے والا, اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے. رات تک کوئی ایف آئی آر نہیں تھی اور پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا. ہم نے کنٹمپٹ پٹیشن بھی اس بارے میں فائل کر دی ہے آج, اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز تھیں اور ہم اس کو چلائیں گے. عامر مغل کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں. اور پھر رات سے میں ڈی سی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں, کیونکہ یہ کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دے کر آئے ہیں, کورٹ میں NOC دیا ہے, کورٹ کے آرڈر کی نگرانی میں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں. اور پھر کیا کیا, اور یہ بھی ہم پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں لگے ہوئے تھے جلسے کے لیے, جو کہ اب ہمیں اجازت ملی ہے. پھر اس کے بعد رات انہوں نے مجھے کہا کہ جی صبح 9 بجے میرا بندہ جائے گا, آپ کو سائٹ پہ ساری چیزیں سیٹ کر دے گا. ہمیں پتہ ہے جگہ کا, ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم اس لیے احتیاطاً ان کا بندہ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ کل کل وہ اعتراض نہ کریں. ابھی صبح آپ کو رؤف حسن صاحب نے بتا دیا, پہلے 5 بندے ہمیں اٹھا کے لے گئے, ان کو ہم نے چھڑوایا ترنول تھانے والے نے. پھر کیا کیا کہ ہمارا جو کرین کا ڈرائیور تھا اس کو اٹھا کے لے گئے. پھر ہمارے وکلاء صاحبان بھی گئے ہیں, ابھی ہمارا کام جاری ہے. لیکن ڈی سی صاحب ابھی تک ان کا کوئی بندہ, جو بندہ ایک بندہ اسپیسیفائی کیا تھا وہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا, اور ابھی تک ان کا جو نان کوآپریشن ہے وہ جاری ہے ساری ہے. یہ ایک کانٹمپٹ آف کورٹ ہے. ہمارے عامر مغل کو گرفتار کرنا ہی یہ لیگل ہے. اور خان صاحب کا آج کا جو قول ہے, انہوں نے کہا کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے. یہ آپ لکھ لیں, خان صاحب کا آج کا قول یہ ہے کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے. اور نے کہا کہ مجھے 1000 سال اپنی ساری زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑے, میں گزارنے کو تیار ہوں. جس انداز سے یہ فاشسٹ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے, ہم نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا. حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کرنا ہے, کل کے جلسے کو بھرپور کامیاب کرنا ہے. پھر پورے میڈیا میں آج کل سے یہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. مجھے کئی آپ کے میڈیا کے دوستوں نے فون کر کے کہا کہ جناب آپ کا جلسہ منسوخ ہو گیا. بھائی کس نے آپ کو انفارمیشن دے دی؟ کہتے ہیں جی وہ میڈیا پہ چل رہا ہے. بھائی میڈیا پہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہم جلسے کے لیے عدالت سے پرمیشن, جسٹس بابر ستار صاحب کی پرمیشن سے اور ڈی سی کے NOC سے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں. خواہ کچھ ہو جائے ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ بڑا بھرپور اور کامیاب ترین جلسہ ہوگا. جتنے چاہیں یہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں, اس میں ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں بھی جائیں گے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اسلام آباد کے IG کو اور اسلام آباد کے DC کو, شاید پچھلی دفعہ آپ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آپ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم سے اس دفعہ آپ کو شاید سٹے بھی نہ ملے. جس طرح آپ فسطائیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں, ہم اس توہین عدالت کی کارروائی پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کے خلاف پروسیڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے, اس سارے سینیریو میں عمران خان صاحب کا حکم ہے لوگ تیار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی وہ جلدی کال دینے والے ہیں. سارے پاکستانی نکلیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا, جس میں ریٹ پٹیشن بھی فائل کر چکا ہوں, اس کے اگلے ہفتے کے لیے رپورٹ مانگ لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ISI کے میجر اور کرنل وہاں انوالومنٹ کر رہے ہیں, انہوں نے جس طرح کل وزیٹیشن رائٹس کو ہمارے لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا, یہ ایک کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, اس کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے نہ گھبرانے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کا خواب وہ تعبیر ہو کے رہے گا. شکریہ. تھینک یو شعیب صاحب. آج شاداب جعفری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے کورٹ میں خان صاحب سے, اور کچھ ہدایات جو ہیں انہوں نے شاداب صاحب کو بھی دی ہیں. شاداب صاحب آپ تشریف لائیے, ادھر آ جائیے, یہ بھی آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور جو اس میں ڈسکشن ہوئی, میں بڑی مختصر آپ کو یہاں بتاتا ہوں. ابھی 26 مارچ 2024 کو ہم نے دیکھا ایک بڑا تاریخی اقدام ہوا, یعنی 6 معزز جج صاحبان نے ایک اس دباؤ کی بات کی گئی جو کہ گزشتہ 70 سال سے ہماری جوڈیشری تھا. لیکن پوری قوم نے, پوری وکلا کمیونٹی نے ان کو سیلیوٹ کیا, اور ایک بہت بڑی یہ سروس جو تھی انہوں نے دی. اسی چیز کو اگر دیکھیں تو ابھی جو کیس چل رہا ہے, جو کل تاریخ تھی, ہمارے انتہائی معزز سینئر ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی صاحب,
شعیب شاہین صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں لیگل آبجیکشن ہوا جس کی یعنی قانون میں گنجائش ہے اور وہ ڈیسائیڈ بھی پہلے ہونا تھا، وہ بالکل صحیح فرما دیں. لیکن میں اسی چھ ججز صاحبان جو ہے ان کے جو ایک خط ہے اس کے تناظر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں کیا ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ آرٹیکل 25 کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ اس میں کیا، اور جیسے شاہین صاحب نے کہا کہ پہلے لیگل آبجیکشن ڈیسائیڈ ہونا، بالکل کہا، صحیح فرمایا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 5 ججز کا، معزز جج صاحبان کا، سب سے امپورٹنٹ ایشو تو اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی دیکھنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیا پہلے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یا نہیں، کیونکہ پوری قوم، ساری لیگل کمیونٹی اس وقت اس فیصلے سے زیادہ اس اسپیکٹ کو دیکھ رہی ہے کہ جو 5 ججز صاحبان کا فیصلہ ہے اس کے متعلق مسجد جج صاحبان اور سپریم کورٹ کیسے دیکھتی ہے. لیگل آبجیکشن آبویسلی وہ پہلے ڈیسائیڈ ہونا ہے. آرٹیکل 25 وہ تو گارنٹی کرتا ہے کہ ہر کسی کو ایکول ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، ایوری ون از ایکول بیفور لا. کیا اگر ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو آبزرو نہیں کریں گے تو آرٹیکل 25 کی نیگیشن نہیں ہوگی؟ یعنی 2 وائلیشن ہونے جا رہی ہیں، ایک سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ اور آرٹیکل 25 نے جو فنڈامنٹل رائٹ پرووائڈ کیا گیا وہ بھی نیگیٹ ہوگا. یہ 2 بہت بڑے کویسچن ہیں، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. اور میں آپ کو صاف بتا دوں لیگل فریٹرنیٹی میں بہت بڑا اضطراب ہے اس مسئلے پہ کہ یہ آرٹیکل 25 کو کس نے گارنٹی کرنا ہے. ہم آبویسلی ہماری کورٹس نے کرنا ہے. تو کیا اس کی نیگیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں بات یہ ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری اس میں چیز ہوں، کیوں اتنا فرق ہے ہم میں اور باقی کے قوموں میں؟ صرف اور صرف جو انصاف کے بنیادی جو تقاضے ہیں جو بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں لیکن بڑی کمزور اس کی شاخوں پر کھڑے، کیا ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو سیکیور کر رہے ہیں؟ ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ماضی میں جو عدلیہ کے فیصلے ہوئے 1951 سے لے کے 1956 سے لے کے آج تک صرف اور صرف عدلیہ کی پیچھے نہیں کی، پورا ملک پیچھے چلا گیا. اب اس وقت بہت اہم دور سے گزر رہے ہیں. جو 6 جج صاحبان کا لیٹر آیا اس کی روشنی میں پورے پاکستان کی جوڈیشری، تمام معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اس پہ بالکل متفق ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہی ضروری ہے. رول آف لا کے بغیر اس ملک کی بقا ناممکن ہے. فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرنا تو وہ بغیر کسی پریشر کے ہونے چاہیے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جس کے لیے ہم نے اور عدلیہ نے بہت مرتبہ اکٹھے مل کے بھی لڑائی لڑی ہے. آج پاکستان کے تمام وکلا جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر پوری پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ہیں کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ رول آف لا قائم ہو سکے. تو میں آخر میں تمام وکلا صاحبان کی طرف سے اپنی جوڈیشری کو یہ ریکویسٹ سامنے رکھوں گا جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے. وہ دیکھیے جو خان صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ رویہ ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ یہاں بیان کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. مطلب وہ انہوں نے صاف کہا، دیکھیں جو باقی کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ یہ کرتے رہے ہیں یہ ہمارے سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک وہ شخصیت جس نے پوری دنیا میں انصاف کی بات کی، چاہے وہ کرکٹ کا شعبہ ہو یا سیاست کا ہو، خان صاحب کا سب کو وتیرہ ہمیشہ سے رہا انصاف کی بات کی. ہم ہر پیشی میں تقریباً اندر جا رہے ہیں اور ہم بطور وکیل میں بات کروں، میں ایز اے پی ٹی آئی فالوور نہیں کروں، حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی ناانصافی جو بنیادی ان کے حقوق ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں پارٹی کے ایک چیئرمین ہیں، مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میرے ایم ایل ایز کون ہیں. ڈاکومنٹ نہیں اندر لے جانے دیے جاتے، کوئی کاغذ کوئی انفارمیشن نہیں. یہ کون سے قانون میں ریسٹرکشن ہے؟ تو اس پہ انہوں نے درخواست بھی دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ اس کا نوٹس لیں گے اور بنیادی جو حقوق ہیں اس کی پامالی روکی جا سکے گی. شکریہ. اشتیاق آپ تک نہیں آ پائی، آپ ادھر اشتیاق صاحب کو آپ ادھر بیٹھے.
اشتیاق خان صاحب پریزیڈنٹ ہیں ILF کے, اور آئیے سر, ان کی گونجدار آواز میرا خیال ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آج ہمیں جوائن کریں, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے oblige کیا ہے. اشتیاق صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی رؤف حسن صاحب, شعیب شاہین صاحب اور شاداب جعفری صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. میں تھوڑا سا ان سے ہٹ کے یہ بات کروں گا, ان کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے, کہ عدالتی نظائر اور آئین پاکستان. چیف جسٹس صاحب اکثر ہمیں یوں عدالت کے اندر آپ سب دیکھتے ہیں کہ آئین کی کتاب دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جی صرف آئین کو پڑھ لیں تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آئین کی کتاب ہمیں دکھائی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ ججز بھی ہم میں سے ہیں اور انہیں بھی اسی آئین کی کتاب سے سبق لینا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تفصیل سے ابھی بات ہو گئی ہے. PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 446, اس کے اندر آئین کے تحت 5 ممبر بینچ نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینگ جج بائسنس رکھتے ہیں, لہذا ان کے کسی کیس میں یہ نہ بیٹھیں. آج تک وہ فیصلہ ری وزٹ نہیں ہوا. چیف جسٹس صاحب کے بھی اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے ایک جج کے. جب آپ کو ایک جج کے طور پہ منع کر دیا گیا تھا تو وہ ججمنٹ آپ پہ بھی آرٹیکل 189 کے تحت اسی طرح سے بائنڈنگ ہے جس طرح سے ایک عام شہری کے اوپر بائنڈنگ ہے. لیکن ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ جس دن سے چیف جسٹس بنے ہیں, سو کالڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی تو موجود ہے, لیکن ہر بینچ میں خود کو شامل کرنا وہ فرض منصبی سمجھتے ہیں, اور خوف خدا کا بھی نہیں اور اس عوام کا 25 کروڑ عوام کا بھی نہیں کہ صرف اپنی انا کی تسکین دینے کے لیے, اپنی انا کو تسکین دیتے ہوئے عمران خان صاحب کے ہر کیس کے اندر وہ بیٹھتے ہیں, اور جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ یوں ہوگا, پورا میڈیا روزانہ 13 ممبر بینچ کی پروسیڈنگز کو بھی دیکھتے ہیں, کس طرح سے بردر ججز کے ساتھ وہ بیہیو کرتے ہیں, کس طرح سے وکلا جو عمران خان کی بات کرتے ہیں, ان کی پارٹی کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ باعث واضح ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس بینچ میں براجمان رہتے ہوئے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں. ابھی الیکشن ٹرائیبونلز والا جو کیس تھا اس کے اندر کہتے ہیں جب ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے تو تب تو آپ نے آبجیکشن نہیں کیا, آج 5 ممبر بینچ ہے تو کیوں آبجیکشن ہے؟ بھائی اس وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپلیکیشن دی ہی تھی کہ پارٹی بنایا جائے. آپ کے اس 2 ممبر بینچ کے فیصلے پہ ہم پارٹی بنے, اور جو پارٹی بنے ان کے فنڈامنٹل رائٹس ایکروڈ ہیں اور پروٹیکٹڈ ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن. جب انہوں نے پارٹی بننے کے بعد یہ اپنا پہلا آبجیکشن دیا تو انڈر دا لا, انڈر دا کانسٹیٹیوشن, اسی کتاب کے تحت, اس ججمنٹ کے تحت آپ کو پہلے اس بائسنس سے باہر نکلنا تھا, تو پھر اس بینچ کا حصہ ہونا تھا. ایدر وے یو کوڈ ڈیسائیڈ اٹ کہ مجھے اس میں بیٹھنا ہے یا نہیں ہے, میری بائسنس آن دا فیس آف ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. اٹ از آن دا فیس آف ریکارڈ.
اور پھر جب آپ بیٹھ کے یہ دھمکی دیتے ہیں ایک وکیل کو کہ جی میں آپ کو پاکستان بار کونسل میں تعدیبی کارروائی کے لیے بھیجتا ہوں، میں خود ممبر پاکستان بار کونسل ہوں اور دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے آیا ہوا ہوں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چند ایک ممبران پاکستان بار کے سر پہ بیٹھ کے آپ اس طرح کی سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکیاں نہیں دے سکتے. وکیل نے اپنے کلائنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے، اور پاکستان بار کونسل بھی فیصلہ آئین اور قانون اور اپنے قانون کے مطابق کرتی ہے. جب نیاز اللہ نیازی صاحب کو ان کے کلائنٹس نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو دین انہوں نے اپنا آبجیکشن پارٹی بننے کے بعد ریز کیا تھا. اس سے پہلے تو وہ پارٹی نہیں ہے، لہذا وہ اس پہ آبجیکشن کر ہی نہیں سکتے. لہذا میں آج آپ دوستوں کی وساطت سے، کل بھی میں نے سپریم کورٹ کے باہر یہی عرض کیا تھا کہ خدارا اس ملک میں اگر سنہری حروف میں لکھے گئے ججز کے ساتھ کوئی نام چاہتا ہے تو پھر آئین اور قانون کی پاسداری کرے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان آزاد منش ججز کو جنہوں نے ہمیشہ بینچ میں بیٹھ کے بھی اختلاف کیا اور پھر جب جا کے پیچھے بیٹھتے ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی اختلاف سامنے ہوتا ہے، کیونکہ آئین کی کتاب انہوں نے پڑھی ہے. میرا قاضی صاحب کو مشورہ ہے کہ وہ بھی اس آئین کی کتاب کو پڑھیں جس کا درس دوسروں کو دیا کرتے ہیں. اور تمام کیسز کے اندر آپ ہماری ریویو پٹیشن پڑھی ہوئی ہے جو بلے کے نشان والی ہے، ہماری ریگنگ والی پٹیشن پڑھی ہوئی ہے، اس کو فکس نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے پی ٹی آئی نے جتنی پٹیشنز فائل کی ہیں جو کہ پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کیسز فکس نہیں کیے جاتے. الیکشن کمیشن کی پٹیشن آتی ہے تو وہ ایک دن نہیں گزرتا، اسی وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر نوٹسز بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور ایک ویل ریزنڈ آرڈر بھی کل سسپینڈ کر دیا. اور اس میں بھی آئین کی پامالی ہوئی ہے کیونکہ 180 ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشنز کو ڈیسائیڈ ہونا ہے اسی آئین کی ہرے رنگ کے جس کے اوپر ورق ہیں اسی آئین کی کتاب میں درج ہے. اور کل الیکشن ٹرائیبونلز کی ورکنگ اور اس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہوئے انہوں نے پھر آئین پامال کیا ہے، اور اب وہ اپنی مرضی سے کب کیس فکس ہوگا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. میں یہ بار بار اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں وہ کمیٹی فیصلہ کر کے قاضی صاحب کی سربراہی سے ہٹ کے فیصلہ جو ہوگا ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بائسنس کے ایشو کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ان تمام کیسز میں سے قاضی صاحب کو باہر ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے کیسز جو ہیں کسی بھی بینچ کے پاس لگیں، ہم لوگ وہاں پہ کیس آرگیو کریں گے اور اکارڈنگلی قانون اور آئین کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ اشتیاق صاحب. شندانہ بی بی آپ تشریف اگر ادھر لے آئیں تو پلیز بڑی مہربانی ہوگی. آج جی سب مل کر آپ کو I'm loud enough. آگے کر لو. میں چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ تر باتیں ہو چکی ہیں. جتنے میرے یہاں سینئرز بیٹھے ہیں سب کا میں شکر ادا کرنا چاہ رہی ہوں. خان صاحب سے یہ میری آج چوتھی ملاقات تھی، اور ہماری جو تیسری ملاقات ہوئی تھی اس میں میرے ساتھ ڈاکٹر فردوس شمیم نقوی صاحب بھی تھے، اور اس میں ایک بات خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دی تھی کہ وکلا نے اب نکلنا ہے. اور الحمدللہ اس کے بعد سے امیجیٹلی چودھری اشتیاق صاحب، شاداب جعفری صاحب، معظم بٹ بھائی، امیجیٹلی ہم نے 2 ایونٹس کیے، ایک کراچی بار میں اور ایک کوئٹہ میں اور ایک بوستان میں. بلوچستان میں تو ہم پہ پرچے بھی خیر کٹ گئے اس کے لیے، اب تو وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں لائسنس. بٹ خان صاحب کا جو ایک فرمان تھا، ایک حکم تھا کہ جو ہم نے نیشنل ایجیٹیشن کرنی ہے، لاہور کی ریلی بھی جب جی لاہور کا بھی نکال، میں تو اپنی بات کر رہی تھی کہ جو ہمیں کہا گیا تھا.
دوسرا یہ جی کہ آج خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی، ڈاکٹر فردوس بن نقوی کے ساتھ بھی، شاداب بھائی کے ساتھ ہم سب وہاں تھے. ان کی کچھ 2-3 ریکویسٹ تھیں کہ ایک تو یہ جو ایجنسیز انٹرفیئرنس کر رہی ہیں ان کی ملاقاتوں میں. کل ہم گئے تھے 8 ممبران پارلیمان کے، ہمیں خان صاحب نے خود بلایا تھا. ادھر 4-5 گھنٹے باہر گرمی میں کھڑے رکھا، فرق نہیں پڑتا اس سے. اور ہائی کورٹ کی اپروول ہے اس کے اوپر. جی ہائی کورٹ کی بھی اپروول تھی، ہائی کورٹ، اور ابھی بھی اس پہ وہ کیس چل رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جس وقت پنجاب حکومت سمجھتی ہے کہ وہ برتر ہے کسی بھی ہائی کورٹ سے یا وہ سپیریئر ہے، آپ سمجھ آئے کہ ملک حالات کس خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ لوگ گھس رہے ہیں، دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں ہمیں فیصلہ نہیں دیا جا رہا، اور اب تیسری طرف جو فیصلہ جج کر بھی رہا ہے وہ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مان رہا. تو اس اسنا میں تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریویلیجز کمیٹی میں بھی بلائیں گے سب کو، اور ساتھ ساتھ میں جو ہم نے کیسز کرنے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے وہ بھی ہوں گے. خان صاحب نے 2 اسپیشل باتیں آج ضرور بتائیں. ایک انہوں نے اپنے یہ جو بیہودہ کیس ہو رہا ہے، یہ عدت والا کیس جو قرآن کے خلاف ہے، آئین کے، قوانین کے، جو کیسز پہلے سے طے شدہ ہیں یہ ان کے خلاف ہے. پاکستان میں، دنیا میں، مسلم ممالک میں آپ کو کوئی ایسا کیس نہیں ملے گا اس نوعیت کا. آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان میں طاقتور طبقہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے. وہ اس چیز پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں جس کو اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ پاک چیز ہے. پہلے اعظم سواتی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا، خان صاحب پہ یہ گھٹیا کیس کیا، اب پتہ چل رہا ہے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیے آپ سب لوگ جتنے یہاں کھڑے ہیں، اگر خان اور اس کی بیوی محفوظ نہیں ہے اس کمرے میں اور اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. جب آپ نے عورت پہ اور حیا پہ ہاتھ ڈال دیا، اس نیا میں سب بہہ جائیں گے. دوسری بات یہ جو القادر کیس جس کو ہم آج اٹینڈ کرنے گئے تھے عدالت میں، اس سے زیادہ شاید احمقانہ کیس پاکستان کی پوری ہسٹری میں نہ ہو. سپریم کورٹ، حکومت پاکستان اور برٹش کرمنل ایجنسی جو کرپشن اینٹی کرپشن ایجنسی ہے، ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ملک ریاض کا پیسہ سپریم کورٹ میں رکھا جائے گا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکومتی اداروں میں نہیں آتا تب تو اس کیس کی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستانی اداروں کا حصہ ہے تو ہم کیا کہیں پھر ان لوگوں پہ جنہوں نے خان صاحب پہ یہ کیس بنایا. نومبر 2019 سے لے کے مئی 2023 تک پی ڈی ایم پارٹ 1 کیئر ٹیکر، جس کو وہ نہیں اس کو ہمارے جو مینگل صاحب اس کو انڈر ٹیکر گورنمنٹ بولتے ہیں، کیئر ٹیکر نہیں بولتے کہ یہ پی ٹی آئی کو مارنے کے لیے آئے تھے. ان لوگوں نے اس سے 13 ارب 94 کروڑ روپے ابھی تک انٹرسٹ میں، سود میں لیا ہوا ہے. تو پھر آپ سپریم کورٹ کے ججز پہ کیس کر لیں یا ملک ریاض پہ کیس کر لیں، آپ نے عمران خان پہ کیوں کیا ہے؟ اچھا، ابھی تک مئی 2023 سے لے کے آج تک نہیں ہمیں حساب کتاب مل رہا کہ مزید کتنا انٹرسٹ، کتنا سود یہ حکومت اس پیسوں پہ کما رہی ہے، لیکن کیس عمران خان پہ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے؟ عوام تو سمجھ گئی ہے، دنیا سمجھ گئی ہے. شرم ان کو نہیں آتی ہے؟ جس آدمی نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی وینٹیلیٹر پہ زندہ ہیں، وہ اب یہ کہہ رہے کہ جی ہم امریکہ پہ کیس کرتے ہیں. کیا کیس کریں گے امریکہ پہ؟ کہ امریکہ کے تمام پارلیمان نے، ڈیموکریٹس نے، ریپبلکنز نے، سب نے اکٹھا کہہ دیا کہ پاکستان کی الیکشن کی دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. آج بھی خان صاحب نے بیٹھے میں ڈاکٹر فردوس بن نقوی صاحب یہ اس کی گواہ ہیں، یہ سارے وکلاء آج ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہم فریش الیکشنز مانگیں گے، کیونکہ جس بےہودہ طریقے سے پارلیمان میں بجٹ کے دوران قانون پاس کیا گیا کہ جی جو حاضر سروس ججز ہیں وہ تو کیس نہ سنیں کیونکہ وہ تو تنخواہ دار ہیں، جو کرائے پہ یہ لوگ ججز لے کے آئیں گے وہ کیس سنیں گے. تو یہ سمجھ آئے کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے یا بشرا بی بی کے یا ڈاکٹر یاسمین یا عمر چیمہ کے خلاف نہیں ہے، یا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ وطن کے خلاف ہے. ہمارا جو جہاد ہے وہ بیرونی قوتوں سے ہے، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. ہم غریب ضرور ہیں بٹ غیرت سے پاک نہیں ہیں،
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابی ہماری ہوگی. بس تھوڑے سے اور وقت کی بات ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ہاں ٹھیک ہے وہ شاداب آئیے پلیز سر آئیے. شاداب صاحب نے شاداب صاحب نے یہ بند ہے جی جی. شاداب صاحب نے کل صبح کورٹ روم میں جو کچھ ہوا اس کا مشاہد شوکت بسرا صاحب نے وہ خود دیکھا. یہ دو منٹ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کل کورٹ میں کیا ہوا اور قاضی صاحب کا رویہ کیا تھا. ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے آپ کو پتہ ہے پہلے روف صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, ملک رضوان صاحب کو اغوا کر لیا گیا, اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا ہوا ہے, ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اغوا کیا ہوا ہے. یہ صرف اور صرف ہماری پارٹی کو عمران خان صاحب کے بیانیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ ہماری آواز نہ جا سکے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان کو رہا کیا جائے. تمام دوستوں نے بات کر لی ہے. کل ہمارا الیکشن ٹریبیونل کا کیس تھا سپریم کورٹ میں, جس میں ہمارے وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب تھے. 170 سے 80 کے قریب ہم لوگوں نے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق MNS MPs جیتے ہوئے ہیں, اور 8 فروری کو لوگوں نے یہ مینڈیٹ عمران خان کو دیا. کل ہماری ڈیٹ تھی تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے ہمارے بہاف پہ وہاں پر چیف جسٹس صاحب پر اعتراض کیا. تو بجائے اس کے چیف جسٹس صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے, ہٹ جاتے, وہ دھمکیوں پہ اتر آئے. انہوں نے نیاز اللہ نیازی صاحب کو کہا کہ میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا, میں آپ کو پاکستان بار کونسل کی طرف بھیج رہا ہوں, آپ یہاں پر ٹکٹس بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں. تو وہ 180 MNS MPs کے بہاف پر بات کر رہے تھے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں, جو ابھی ہمارے دوست چونکہ آلریڈی بات کر چکے ہیں, وہ جان بوجھ کر ہر اس کیس کا حصہ بنتے ہیں جو تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا ہے, نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم 170 سے 80 لوگ 180 لوگ جو ہم جیتے ہوئے ہیں, سب لوگ سپریم کورٹ آئیں گے, اور ہم لوگ پرسنلی چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش ہوں گے, اور ان کو کہیں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ان رائٹنگ کہیں گے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور فل بینچ بنائیں, فل کورٹ بنائیں, اور سب سے بڑھ کر اس سے زیادہ پبلک امپورٹنس کا بات کیا ہوگی, اور اس کی لائیو پروسیڈنگ قوم کو دکھائی جائے. آخری بات کر کے کہ کل جس طرح انہوں نے بینچ میں اس کے بعد بھی نیاز اللہ نیازی صاحب کے ساتھ بہیو کیا, وہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب کو, جو ابھی ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آئے ہیں. انہوں نے وہاں کیا کہا, بجائے اس کے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب الیکشن کمیشن کو کہتے کہ کس طرح تم میرے ججز پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو, اور وہ ججز جو بہت ویل ریپیوٹیڈ ججز تھے, جو جن کی شہرت جا کے آپ لاہور میں بھی کھوسا صاحب بیٹھے ہیں, باقی دوست بیٹھے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن کو پروٹیکٹ کرتے رہے. پھر الٹیمیٹلی عقیل عباسی صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا اگر یہ الیکشن کمیشن مجھے کہتا کہ آپ ہمیں پینل آف ججز دیں, ہمیں ان ججوں پہ اعتماد نہیں ہے, تو میں ان کو بتاتا پھر کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ جس طرح رول آف لا کے لیے عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا, پہلے بھی ہماری پارٹی کا مطالبہ تھا کہ فی الفور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنے آپ کو تمام کیسز سے الگ کریں. ہمارے وکلا ان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پورے پاکستان سے 170 سے 180 کے قریب جو لوگ MNS MPs بنے, ہم ان کی عدالت میں پیش ہو کر ان رائٹنگ ان پر عدم اعتماد کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. کنکلوڈنگ ورڈز جی ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں جناب فردوس شمیم نقوی صاحب سے. اوور ٹو یو سر. وہ آ جاتا ہے. چلو سر ختم کرتے ہیں, بس کہہ دیتے ختم کر دیں, بڑے لوگ ہیں ساڑھے آج. چلو سر چلیے ایک منٹ, میرے خیال سے ایک منٹ. بڑا سمپل اور شارٹ رکھوں گا. آپ کا آبجیکشن بالکل درست ہے, لمبا ہو گیا, سیمینار نہیں کرنا چاہتے, لیکن موضوعات بہت ہیں. یونٹی آف پارٹی, کل کلیئر کٹ میسج اگر نہیں ملا تو آج میں پھر دوبارہ دینا چاہتا ہوں.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, सब लोग एक साथ हैं। ये ग्रुप की बातें करने वाले और ग्रुप की बातें फैलाने वाले दोनों को कहता हूं कि लाओ सबूत लाओ वरना खामोश हो जाओ। हमने तो सबूत दिखा दिया कि आज भी इस प्लेटफॉर्म पे शंदाना बैठी हुई है और कल भी हम साथ थे और आइंदा हमेशा साथ रहेंगे, और बाकी हजरात जिनका नाम लिया जाता था वो भी साथ खड़े थे, चाहे जुनैद भाई हो चाहे कोई हो। दूसरी बात, उससे ज्यादा अहम बात, मेरा लीडर, उसका नाम इमरान खान है, कुलभूषण यादव नहीं है। वो एज पाकिस्तानी इंटाइटल्ड है। जेल मैनुअल पढ़ो, बेटर क्लास से भी ऊपर इंटाइटल्ड है। अखबार क्यों बंद है? टेलीविजन दिखाया जाता है, एक चैनल दिखाया जाता है पीटीवी न्यूज। ये क्या हो रहा है? कहां लिखा हुआ है? उसको वो सहूलियात जरदारी वार्ड की देख लो जाके कराची में, जिसमें जेल में मैं रहा हूं, क्या क्या शानदार चीजें उसमें। इमरान खान तो आती है, उसे ना एयर कंडीशनर चाहिए होता है ना हीटर चाहिए होता है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन एक बात वो आज मुझे कहा उन्होंने खसूसी तौर पर, इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से माफी थे कि ये पैगाम पहुंचाना जरूरी है। वो कहते हैं कि मैं अपने वतन में खून बहता नहीं देख सकता। पूरी तौर पे हर कोशिश होनी चाहिए कि इस मुल्क में खून न बहे, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की पसंद है, अवाम के नुमाइंदे हैं। हमारे 180 MNAs आए हैं। ऐसी पार्टी को बैन करने का सोचने वाला वो ये कह रहा है कि शायद आप ये सारे चेहरे देखते जाएं, इनमें कोई गद्दार नजर आता है। मैं अपने वतन पे, और ये सब वतन पे जाननिसार लोग हैं, ये इनकी उम्रें 50 साल से ऊपर की सबकी हैं, चाहे शंदाना के नाम, बाकी हम सब चली गई तो फिर शाइस्ता की भी नहीं है, मैं अहम उनके, लेकिन बाकी सब टैक्स पेयर हैं। हमने अपनी जिंदगी इस वतन में गुजारी है। आज हमें कोई गद्दार कहने की कोशिश कैसे कर सकता है? हम अवाम के नुमाइंदे हैं। और ये भी कह दूं बड़े खुले तौर पे, जो लोग फैसले कर रहे हैं कि दुनिया के किसी मुल्क का कोई कुव्वत दफा नहीं कर सकती जब तक उसके अवाम उसके साथ ना खड़े हो। और जो इस किस्म की बातें आज की जा रही हैं मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी के सबसे मकबूल लीडर के साथ, वो अवाम पसंद नहीं कर रहे। जिस तरीके से उसके देखिए कि एक फैसला 1 हफ्ता डिले कर दिया, कौन सा रिजर्व सीट्स का, 9.5% पूरी इस पार्लियामेंट का वक्त चला गया है। कौन सी जल्दी दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आओ, मुल्क के मुस्तकबिल को अगर बेहतर करना है तो बैठो हमारे साथ। हमें असली अवाम के नुमाइंदे ये पिट्ठू हुकूमत नहीं कर सकती। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया।